السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7th کلاس میرے عزیز طلباء، اسلامی تربیت میں سے علم حاصل کرنے کے آداب آپ کو سکھائے گئے تھے۔ علم حاصل کرنے کے آداب میں سے نمبر 3 تک آپ کو پڑھا دیا گیا تھا۔ آج آگے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں کا ادب و احترام۔ کیا؟ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، جن کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا۔ طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دینی کتابوں کی عزت و احترام اور عظمت کا لحاظ رکھے۔ خاص طور سے جو ہمارا دینی مٹیریل ہے، دینی کتابیں ہیں، ان کی عزت اور ادب کا خیال رکھیں۔ ویسے تو کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی علم ہو، بغیر احترام کے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو، ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے۔ اس کو بے ادبی کے ساتھ نہیں پھینکنا چاہیے، اس کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے تو ہمیں جن کتابوں سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، جس طریقے سے جن ٹیچر سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ان کا ادب و احترام ضروری ہے، اسی طرح سے جن کتابوں کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، وہ کسی بھی سبجیکٹ کی ہو، ہم اس کا ادب و احترام کریں اور خاص طور سے دینی کتابوں کا۔ طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دینی کتابوں کی عزت و احترام اور عظمت کا لحاظ رکھے۔ حتی الامکان اس کو بغیر طہارت کے نہ چھوئے۔ جو دینی کتابیں ہیں ان کو کوشش کرے کہ بغیر وضو کے نہ چھوئیں، باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ حتی الامکان اس کو بغیر طہارت کے نہ چھوئے۔ ویسے بھی ہمیں ہر وقت پاک صاف رہنا چاہیے۔ اگر ہم پاک صاف رہ کر علم حاصل کریں گے تو علم کے اندر برکت ہوگی، علم نافع ہمیں حاصل ہوگا، ایسا علم جس کے ذریعے سے ہمیں اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچے اور دوسرے لوگوں کو بھی ہم فائدہ پہنچا سکیں۔ اس کے طرف پیر نہ پھیلائیں، کتاب وغیرہ کی طرف پیر نہ پھیلائیں۔ تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابوں کو بقیہ فنون کی کتابوں کے اوپر رکھیں۔ اگر تفسیر کتاب ہے جس میں قرآن کریم کا مطلب بیان کیا گیا ہو، حدیث کی کتاب ہے، فقہ جس کے اندر مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کتابوں کو بقیہ جو دوسرے سبجیکٹ کی کتابیں ہیں، اگر ان میں رکھنا پڑ جائے تو ان کے اوپر رکھے۔ کتاب ادب کے ساتھ اٹھائے، کسی کو دے تو پھینک کر نہ دے، اس میں کتاب کی بے ادبی ہے۔ اگر ہم کتاب کو ایک دوسرے سے پھینک کر دیں گے تو یہ کتاب کی بے ادبی ہوگی۔ تو ایک مرتبہ اور دیکھیے، کتابوں کا ادب و احترام۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ دینی کتابوں کی عزت و احترام اور عظمت کا لحاظ رکھے۔ حتی الامکان اس کو بغیر طہارت کے نہ چھوئے، پاک رہنے کی کوشش کرے۔ اس کی طرف پیر نہ پھیلائے، اس کے لکھا اس کی ہے، اس کی طرف پیر نہ پھیلائے۔ تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابوں کو بقیہ فنون کی کتابوں کے اوپر رکھے۔ کتاب ادب کے ساتھ اٹھائے، کسی کو دے تو پھینک کر نہ دے۔
اس میں کتاب کی بے ادبی ہے۔ نمبر 5، ساتھیوں کے ساتھ ہمدردی۔ جو اپنے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہے۔ کیسے؟ طالب علم کچھ ہے، طالب علم اسٹوڈنٹ کو طالب علم کہتے ہیں، علم کا حاصل کرنے والا۔ طالب علم کا مطلب ہے علم کا حاصل کرنے والا۔ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے رفیقوں اور ساتھیوں کا احترام کرے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ احترام سے پیش آئے، ان کی بے ادبی نہ کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھے، اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ اگر ساتھی غلط عبارت پڑھ رہا ہو تو اس پر نہ ہنسے، اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھے۔ ساتھیوں کے حقوق کیا ہیں؟ ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا، اگر وہ کوئی بات معلوم کرے تو ان کو وہ بات بتلا دینا، ان کا مذاق نہ اڑانا۔ اگر ضرورتاً کوئی پینسل وغیرہ کی وقتی طور سے ان کو ضرورت پڑ جائے تو اگر اپنے پاس پینسل وغیرہ اریزر وغیرہ ہے تو اس کو دے دینا، اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ اگر ساتھی غلط عبارت پڑھ رہا ہے، غلط طریقے سے سبق وغیرہ پڑھ رہا ہے تو اس پر نہ ہنسے، بلکہ یہ تو ان کو بتلا دے، اور اگر وہ استاد کے آگے پڑھ رہا ہے تو استاد بتلائے گا، لیکن آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ اس نے غلط فہمی اور ناواقفیت کی وجہ سے غلط پڑھا ہے، کیونکہ اس نے ناواقفیت کی وجہ سے غلط پڑھا، اس کو معلوم نہیں ہے، تو وہ ناواقفی میں غلط پڑھ رہا ہے۔ تمہاری ہنسی سے اس کو تکلیف ہوگی اور تمہارے اندر تکبر پیدا ہوگا۔ اگر ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اپنی بڑائی پیدا ہو رہی ہے کہ مجھ سے تو یہ سب کچھ آتا ہے، اس سے نہیں آتا، یہ میرے مقابلے میں بہت کمتر ہے، اور یہ بہت بری بات ہے، اور تم اپنے کو اس سے اچھا سمجھو گے، اور یہ دونوں چیزیں مہلک ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں۔ دیکھیے ایک بار اور دھیان سے دیکھیے، اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ کن کو؟ اپنے ساتھیوں کو۔ اگر ساتھی غلط عبارت پڑھ رہا ہو تو اس پر نہ ہنسے، کیونکہ اس نے غلط فہمی اور ناواقفیت کی وجہ سے غلط پڑھا ہے۔ تمہاری ہنسی سے اس کو تکلیف ہوگی اور تمہارے اندر تکبر پیدا ہوگا، اور تم اپنے کو اس سے اچھا سمجھو گے، اور یہ دونوں چیزیں مہلک ہیں۔ عبارت کہتے ہیں یہ جو لکھا ہوا ہے سبق میں، جو لکھا ہوا ہے، جو اس کا متن ہے، اس کو عبارت کہتے ہیں۔ علم کے آداب میں سے ان آداب کو اچھی طرح سے ذہن نشی کیجیے، ان پر عمل کیجیے، اور جو میں سبق پڑھا رہا ہوں ان کو اپنی کاپی میں بھی لکھتے رہیے، اپنی کاپی میں لکھ کر اس کو چیک کرانے کے لیے، جب چیک کرانے ہیں اسکول میں تو ان کو چیک کرائیے۔ تو جتنا سبق میں نے پڑھایا ہے، سورتیں چھوڑ کر، حفظ قرآن کا حصہ چھوڑ کر، باقی سب کو، درس حدیث ہو، درس قرآن ہو، سب کو پوری طرح سے جس طرح بک میں لکھا ہوا ہے اسی طرح سے کاپی میں اتارنا ہے، اور اس کو پھر اسکول میں چیک کرانا ہے، جب اسکول میں چیک کرانے کے لیے کہا جائے۔